آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جس کے ایک ایک پتھر کی داستان اہمیت کی حامل ہے، جس کے در و دیوار سے روحانیت منسوب ہے، جس کے مقدس ہونے پر قوموں کی تاریخ شاہد ہے۔ یروشلم ایک ایسا شہر جو رومنز، یہودیت، مسیحیت اور مسلمانوں کی تاریخ اور عقیدتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور گہرے زخم رکھے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی قائم ہے، اور یہی چیز لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرتی ہے۔ Jerusalem is a global symbol of religious and historical significance that attracts visitors from all over the world. Whether it is a spiritual پرانا یروشلم اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی بیرونی دیوار 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی تاکہ یروشلم کو بیرونی خطروں سے محفوظ کیا جا سکے۔ یروشلم کے اندر جانے کے لیے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 ہی کھلے ہیں۔ بند دروازے کو گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے بعد سلطان سلیمان کے دور میں اس شہر کی حفاظت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ گیٹ بھی تمام ابراہیمی مذاہب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق سیدنا مسیح یروشلم میں داخلے کے لیے یہ دروازہ استعمال کریں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق بھی ان کا نجات دہندہ اسی دروازے سے داخل ہوگا، اور بعض مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قیامت والے دن نیک لوگ اس دروازے سے گزریں گے۔ آگے ڈماسکس گیٹ ہے جو کہ نارتھ کی طرف واقع ہے۔ یہ شہر میں داخلے کا سب سے بڑا گیٹ ہے۔ led to Damascus. This magnificent entrance is a symbolic crossroads that connects the different communities of Jerusalem. The Damascus Gate opens onto the busy markets and intricate streets of the old city. ڈماسکس گیٹ سیدھا ایک بڑے بازار کی طرف جاتا ہے۔ دائیں طرف کا رستہ مسیحی کوارٹر اور بائیں طرف کا رستہ مسلم کوارٹر کی طرف جاتا ہے۔ پرانا یروشلم 4 بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ ہر حصہ ہزاروں سالوں سے لوگوں کے لیے استعمال میں ہے۔ ہر حصہ، ہر دیوار اپنی ایک داستان اور اپنی عقیدت مندوں کے لیے روحانیت کا سامان رکھے ہوئے ہے۔ سب سے بڑا مسلم کوارٹر ہے، اس کے بعد مسیحی کوارٹر، آرمینین کوارٹر اور پھر یہودی کوارٹر۔ یروشلم کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب کی مقدسات کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ ہم پہلے کرسچن کوارٹر کی بات کرتے ہیں جس کو وایا ڈولوروسا کہا جاتا ہے۔ اس کوارٹر کے آخر پر مقدس پیلکولر چرچ ہے۔ یہ چرچ مسیحی دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔ اکارڈنگ ٹو مسیحیت، مسیحی کو مصلوب کرنے اور تدفین کے حوالے سے یہ چرچ مسیحی دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ جیسے ہی چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے انتہائی سادے مگر اہمیت کے حامل پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا پتھر کا تختہ ہے جس پر مسیحی عقیدے کے مطابق جناب مسیح علیہ السلام کے جسم کو اس پر رکھا گیا تھا۔ مسیحی اس پتھر کو عقیدت سے چومتے ہیں اور مسیح کی قربانی کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے دی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گنبد اور ہال ہے جس سے مسیحی عقیدے کے مطابق جناب مسیح آسمان کی طرف تیسرے دن زندہ ہو کر چلے گئے تھے۔ اسی واقعے کی یاد کو مسیحی ہر سال ایسٹر کے تہوار کی صورت میں مناتے ہیں۔
اس عمارت کو 4 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ موم بتیاں اور مشعلیں جلا کر مسیح کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ چرچ کو اندر سے بھی 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: رومن کیتھولک، گریک آرتھوڈاکس، کوپٹیک، آرمینین، ایتھوپین اور سائرک آرتھوڈاکس۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چرچ کی چابیاں آج بھی 2 مسلم خاندانوں کے پاس ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں 12ویں صدی عیسوی میں یہ چابیاں سلطان کے حکم سے 2 مسلمان خاندانوں کو دی گئی تھیں، کیونکہ مسیحی فرقے آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ چابی اس کے پاس ہو یا اس کے پاس، فلاں اس دن آئے فلاں اس دن۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ چابیاں 2 مسلمان خاندانوں کو دیں، اور اس کے بعد وہ بڑے ہی احسن طریقے سے اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں، اور مسیحی تمام فرقے اس تقسیم پر آج تک راضی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس چرچ کے ساتھ مسجد عمر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم آئے، جب یروشلم فتح ہو چکا تھا، تو بڑے مسیحی راہب نے حضرت عمر کو کہا آپ چرچ میں نماز ادا کریں۔ حضرت عمر نے انتہائی احسن طریقے سے شکریہ کے ساتھ انکار کیا اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والے وقت میں کوئی مسلمان یہ کہہ کر چرچ کو ختم کر دے کہ خلیفہ وقت یہاں نماز ادا کر چکے، اس لیے یہ مسجد ہے۔ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اس جگہ آج مسجد عمر ہے۔ چرچ اور مسجد ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت بازار ہے جس میں طرح طرح کی دکانیں ہیں جو فلسطینی کلچر کو ظاہر کرتی ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو القدس کیک نظر آتا ہے۔ یہ القدس کا اسپیشل کیک ہے جس کو فلسطینی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی ریسپی آج تک وہی ہے۔ یہ سارا شہر ایک میوزیم کی طرح ہے جس کی ہر دیوار، ہر دکان، ہر اینٹ اپنے اندر ایک تاریخ رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا۔ جو باقی یروشلم کے حصے ہیں، مسلم کوارٹر اور جیوز کوارٹر، اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیں۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کا مجھے انتظار رہے گا۔ جلدی ملتے ہیں آپ سے اسی ٹاپک کی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔